عام فکری مغالطے مصنف علی عباس جلال پوری باب نمبر 3 یہ کہ ماضی کیسا اچھا زمانہ تھا۔ ایک عجیب و غریب فکری مغالطہ جو انفرادی اور اجتماعی دونوں صورتوں میں پایا جاتا ہے گڈ اولڈ ڈیز کے نام سے مشہور ہے۔ عام طور سے دیکھا گیا ہے کہ پیران کہنسال اپنی جوانی کے زمانے کو بڑی حسرت سے یاد کرتے ہیں اور حال کی تلخیوں سے نجات پانے کے لیے ماضی کے رنگین افسانے سناتے رہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ حال میں ان کے لیے کوئی کشش باقی نہیں رہتی، گوناگوں امراض کا غلبہ ہوتا ہے، تنہائی کا شدید احساس ہر وقت دامنگیر رہتا ہے، بیٹے پوتے ان کی بے پناہ نصیحتوں سے دور بھاگتے ہیں، مستقبل تاریک دکھائی دیتی ہے، اس لیے وہ ماضی کے سنہرے دھندلکوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب کبھی 2-4 پینشنرز مل جاتے ہیں تو ان میں سے ہر ایک اپنے جوانی کے کارنامے فخریہ بیان کرتا ہے، جن میں قدرتی طور پر زیب داستان کے لیے بہت کچھ بڑھا لیا جاتا ہے۔ موجودہ دور کی تنقیص بڑے جوش و خروش سے کی جاتی ہے، نوجوانوں کی مذموم عادات خاص طور پر زیر بحث آتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ وہ روز بروز مذہب و اخلاق سے بیگانہ ہو رہے ہیں اور نتیجتاً قوم تباہی و بربادی کی طرف قدم بڑھا رہی ہے۔ ان حضرات میں لاکھ اختلاف ہوں، اس بات پر سب متفق ہو جاتے ہیں کہ ہمارا زمانہ کیسا اچھا تھا، لوگ کیسے نیک تھے، نوجوان پاک باز تھے، لڑکیاں باحیا تھیں، دغا فریب مکر و ریا کا نام و نشان تک نہ تھا۔ بات یہ ہے کہ جس طرح کسی شخص کے مر جانے کے بعد اس کی کوتاہیوں اور خامیوں سے چشم پوشی کر لی جاتی ہے اور اس کی خوبیاں گنانے پر اکتفا کیا جاتا ہے، اسی طرح ماضی کے تاریک پہلو بھی نظروں سے اجل ہو جاتے ہیں اور روشن پہلو زیادہ تابناک ہو کر آنکھوں کے سامنے ابھرنے لگتے ہیں۔ افراد کی طرح اقوام کا بھی یہی حال ہے۔ اذکار رفتہ بڈھوں کی طرح تنزل پذیر قومیں بھی غالب کے الفاظ میں مردہ پرستی میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ بزرگوں کی شاندار عسکری فتوحات گنائی جاتی ہیں اور ان کے علمی، فنی اور تمدنی کارنامے بار بار بیان کیے جاتے ہیں۔ تاریخی واقعات کو حسب مراد توڑ مروڑ کر تمام اقوام عالم پر اپنی برتری اور سیادت کے ثبوت فراہم کیے جاتے ہیں۔ جس طرح بڈھوں کو حال سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی اور مستقبل کا خوف ہر وقت لاحق رہتا ہے، اسی طرح دور زوال میں قومیں بھی حال کے تقاضوں سے اعتنا نہیں کرتیں اور مستقبل کا مردانہ وار مقابلہ کرنے سے گریز کرتی ہیں۔ نتیجہ دونوں صورتوں میں وہی انداز فکر ہے جسے کیسا اچھا زمانہ تھا کا نام دیا گیا ہے۔ ہمارے زمانے کے بعض ارباب قلم اس فکری مغالطے سے متاثر ہو کر یہ دعویٰ کرنے لگے ہیں کہ انسانی ترقی کا تصور ایک وہم باطل سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتا، نوع انسانی کا حال مخدوش ہے اور مستقبل تاریک محض، اس لیے معاشرہ انسانی کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ ماضی کی روایات کا احیاء کیا جائے۔ ہمارے لیے آگے بڑھنا خطرے سے خالی نہیں، اس لیے پیچھے کی طرف ہٹنے کی کوشش کرنا چاہیے تاکہ ہم اسلاف کی صفوں میں جا کر کھڑے ہوں۔ نفسیات کی زبان میں اسے ریگریشن کہا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا واقعتاً انسان کا ماضی اس کے حال سے اچھا تھا؟ سب سے پہلے سیاسی اور اجتماعی زندگی کو لیجیے۔ صنعتی انقلاب سے پہلے دنیا کے اکثر ممالک میں ملوکی استبداد کا دورہ تھا۔ بادشاہ مطلق العنان تھے اور دن رات خوشامدی رؤسا و امرا میں گرے رہتے تھے۔ چاپلوسی کی باتیں سن کر وہ اس ظام باطل میں مبتلا ہو جاتے تھے کہ ہم فوق الفطرت مخلوق ہیں اور عوام سے بدرجہ اولی بلند تر ہیں۔ اسی غلط فہمی کے ساتھ سلاطین کے آسمانی حقوق کا تصور وابستہ ہے، یعنی بادشاہ اپنے آپ کو مامور من اللہ سمجھتے تھے۔ بعض سلاطین خدا کے نائب یا دیوتاؤں کی اولاد ہونے کے مدعی تھے۔ اس قسم کے برخود غلط لوگوں کو عوام کے مفاد کیسے عزیز ہو سکتے تھے؟ عوام کی زندگی کا واحد مقصد یہ تھا کہ وہ محنت و مشقت سے ان لوگوں کی عیش و عشرت کے سامان فراہم کرتے رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مورخین قدیم کتب کی تواریخ میں عوامی زندگی کی تصویریں بہت کم دکھائی دیتی ہیں۔ مزید برآں ان مستبدد سلاطین کی ذاتی مرضی کو قانون کا درجہ حاصل تھا۔ وہ چاہتے تو سنگین سے سنگین جرم بخش دیتے اور چاہتے تو معمولی قصور پر موت کی سزا دیتے تھے۔ جرم و سزا کے درمیان کوئی تناسب نہیں تھا، نہ ملزموں کو کلی عدالت میں اپنی صفائی کا مواقع بہم پہنچائے جاتے تھے،
رعایا کو دہشت زدہ کرنے کے لیے نہایت خوفناک سزائیں دی جاتی تھیں۔ لوگوں کو شکنجوں میں کس کر ان کی ہڈیاں چور چور کی جاتیں، گوشت پوست کنگھیوں سے نوچ نوچ کر ہڈیوں سے جدا کیا جاتا، آنکھوں میں گرم سلائیاں پروا دی جاتی تھیں، جسم کے نازک حصوں کو آتشین سلاخوں سے داغا جاتا، زندہ انسانوں کی کھال کھینچ لی جاتی، آگ کے شعلوں میں جھونک دیا جاتا، سانپوں اور بچھوؤں سے بھرے ہوئے تہخانوں میں پکوا دیا جاتا، لکڑی کی طرح آرے سے 2 ٹکڑے کرایا جاتا، دیگوں میں بند کر کے آگ پر رکھ دیا جاتا، مردوں کی کھوپڑیوں کے خلاف مینارے تعمیر کیے جاتے، شاہی عمارتوں کی بنیادوں میں ہزاروں جنگی قیدیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا، قصورواروں کی مستورات کی برسر بازار شہدوں اور لقووں سے عصمت دری کرائی جاتی، عورتوں کو چھاتیوں سے باندھ کر قلعے کی فصیل سے لٹکایا جاتا، ملزموں کو بھوکے شیروں اور بھیڑیوں سے بھڑوا دیا جاتا، ہاتھی کے پاؤں کے نیچے کچلوایا جاتا، زبان تالو سے کچوا کر باہر نکالی جاتی، پگھلی ہوئی دھاتیں حلقوم میں ڈالی جاتی، زندہ آدمیوں کو دیوار میں چنوا دیا جاتا تھا۔ ان حالات میں حقوق انسانی کے پاس و لحاظ، قانون کے احترام و عدل و انصاف کے تقاضوں کا سوال ہی پیدا نہ ہو سکتا تھا۔ بادشاہوں کی دیکھا دیکھی ان کے درباری رؤسا بھی رعایا پر ظلم و ستم روا رکھتے تھے اور عوام سے جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ اپنے آقاؤں کے ہاتھوں سے کاشتکاروں کا مال و دولت، عزت و حرمت کوئی چیز محفوظ نہیں تھی۔ بادشاہ اور رؤسا لوگوں کی خوش جمال لڑکیوں کو بالجبر حرم سراؤں میں داخل کر لیتے تھے اور اسے اپنا حق سمجھتے تھے۔ جاگیرداری نظام میں ہر دلہن کو شادی کی رات رئیس علاقہ کی خلوت گاہ میں بسر کرنی پڑتی تھی، اسے حق کے شب زفاف کہا جاتا تھا۔ صنعتی انقلاب کے بعد طبقہ متوسط برسر اقتدار آ گیا اور جمہوریت کی ہمہ گیر ترویج کے ساتھ ملوکیت کا خاتمہ ہو گیا۔ ہزاروں برسوں کی لعنت کے خاتمے کے ساتھ عوام نے اطمینان کا سانس لیا اور چاروں طرف حقوق انسانی کی پاسبانی اور تحفظ کا چرچا ہونے لگا۔ اب یہ حال ہے کہ اکثر سلاطین بساط سیاست سے رخصت ہو چکے ہیں اور 2 ایک جو دکھائی دیتے ہیں وہ بھی اپنے انجام سے بے خبر نہیں ہیں۔ اب ہر کہیں قانون کا احترام کیا جاتا ہے، عدالت کے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہیں، ملزموں کو اپنی صفائی کا موقع دیا جاتا ہے اور معمولی سے شک و شبہ کی بنا پر انہیں بری کر دیا جاتا ہے۔ وحشیانہ سزاؤں کا خاتمہ ہو چکا ہے، طبقاتی تفریق روز بروز کم ہو رہی ہے اور بڑے بڑے کارخانہ دار بھی مزدوروں کی تالیف قلب پر مجبور ہو گئے ہیں۔ عورت کی صدیوں کی مظلومیت اور ستم رسیدگی کا خاتمہ ہو رہا ہے اور وہ معاشرہ انسانی میں اپنا جائز مقام حاصل کر رہی ہے۔ اب وہ مرد کی عیش و تفریح کا وسیلہ نہیں رہی بلکہ اس کی برابر کی مدعی بن گئی ہے۔ چنانچہ ان اقوام میں بھی جہاں کثرت ازدواج کو مذہبی جواز حاصل ہے، ایسے قوانین بنائے جا رہے ہیں کہ جن کی روح سے کوئی مرد ایک سے زیادہ عورتوں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ علاوہ عظیم تعلیم سے بہراور ہو کر عورت سرکاری دفاتر اور صنعتی اداروں میں مرد کے دوش بدوش کام کر رہی ہے اور معاشرے کی ترقی و بقا کی کوشش میں مرد کا ہاتھ بٹا رہی ہے۔ حرم سراؤں کا خاتمہ ہو چکا ہے اور کنیز فروشی کو ایک سنگین جرم قرار دیا گیا ہے۔ جن مذاہب نے غلامی اور بردہ فروشی کو جائز قرار دیا تھا، اب ان کے پیرو بھی طرح طرح کی تعویلیں کر کے برات کا اعلان کر رہے ہیں۔ گزشتہ 1.5 صدی میں سائنس کی محیر العقول ترقی نے انسان کے سوچنے اور سمجھنے کے انداز بدل دیے ہیں اور جہالت کی گھٹا ٹوپ تاریکیاں جو ان گنت صدیوں سے ان کے ذہن و دماغ پر چھائی ہوئی تھیں، دیکھتے دیکھتے چھٹ گئی ہیں۔ اس بنیادی حقیقت نے کہ ہر مسبب کا لازماً ایک سبب ہوتا ہے، توہمات و خرافات کے پردے چاک کر دیے ہیں۔ اب سورج گرہن، چاند گرہن، مد و جزر، زلزلوں اور آتش فشاں پہاڑوں وغیرہ کو دیوتاؤں کی کار فرمائی نہیں سمجھا جاتا بلکہ ان کی قابل فہم عملی توجیحات کی جاتی ہیں۔ مختلف تحقیقی علوم کی ہمہ گیر اشاعت نے نوع انسانی کا اعتماد نفس بحال کر دیا ہے۔ اب انسان قدرتی مظاہر سے خوفزدہ ہو کر ان کی تالیف قلب کے لیے عجیب و غریب رسوم عبادات ادا نہیں کرتا بلکہ ان پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس نے فطرت کی بہت سی قوتوں کو مسخر کر لیا ہے اور اب اس کی نگاہیں کرۂ ارض سے ماورا دوسرے اجرام و صوامی کی طرف بھی حریفانہ اٹھ رہی ہیں۔ جدید طبیعت کے انکشافات بالخصوص جوہری قوت کا راز معلوم ہو جانے سے انسان کے ہاتھ میں بے پناہ قوت آ گئی ہے جسے بروئے کار لا کر وہ معاشرہ انسانی میں انقلاب عظیم پیدا کر سکتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ بعض خود غرض اور لالچی سیاستدان اس قوت کا تخریبی استعمال کرنے کی دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، لیکن بنی نوع انسان کی بنیادی ہوش مندی اور فراست یقیناً ان کے خطرناک عزائم کو سرسبز نہیں ہونے دے گی
اور انسان دوست زود یا بدیر ان کے ہاتھوں سے زمام اقتدار چھین لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ان کی کوتاہ بین اور مطلب پرست سیاستدانوں سے خائف ہو کر بعض لوگوں نے سائنس کو معطون کرنا شروع کر دیا ہے اور کہنے لگے ہیں کہ سائنس نوع انسانی کو ہلاکت کے گڑھے کی طرف لے جا رہی ہے۔ ظاہر ہے قصور سائنس کا نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کا ہے جو اس کے انکشافات کو ذاتی اغراض کی پرورش کے لیے اعلی کار بنا لینا چاہتے ہیں۔ اگر ایک شخص ڈائنامائٹ سے پہاڑوں میں سرنگیں کھودنے کے بجائے کسی کا گھر تباہ کر دیتا ہے تو قصور ڈائنامائٹ کا نہیں ہے بلکہ اس جرائم پیشہ شخص کا ہے۔ اس قسم کا استدلال کرنے والوں سے تو جانور بہتر شعور و فہم رکھتے ہیں۔ جب ایک کتے کو لکڑی ماری جائے تو وہ لکڑی کے در پہ نہیں ہوتا جس نے اسے چوٹ لگائی ہے بلکہ لکڑی مارنے والے پر حملہ کرتا ہے، لیکن یہ لوگ جرائم پیشہ لوگوں کو چھوڑ کر جوہری قوت کو برا بلا کہنے لگتے ہیں۔ بہرحال سائنسدانوں کی علمی کاوشوں نے انسان کے ذہن و دماغ کو منور کر دیا ہے۔ سائنس کی سب سے عظیم برکت یہ ہے کہ اس کی ہماگیر ترویج و اشاعت سے پہلے مختلف اقوام عالم کا نقطہ نگاہ نہایت محدود تھا اور ان کے لیے انسانی برادری کا تصور کرنا ناممکن تھا۔ نظریاتی لحاظ سے بعض مصلحین نے بے شک انسانی برادری کا ذکر کیا، لیکن عملی دنیا میں یہ نسب العین قبائلی ہو کر رہ گیا ہے، اور یوں کہ ہر مذہب کا پیرو یہی سمجھنے لگا کہ جو شخص میرے مخصوص دائرہ مذہب کے اندر ہے وہ میرا بھائی ہے اور جو اس کے باہر ہے وہ غیر اور دشمن ہے۔ علم تشریح الابدان اور علم انسان کی تحقیقات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جسمانی ساخت کے لحاظ سے سب انسان ایک جیسے ہیں، خواہ وہ رنگ، زبان، مذہب اور نسل کے لحاظ سے کتنے ہی ایک دوسرے سے مختلف ہوں، اور سب اقوام عالم یکساں طور پر وحشت و بربریت کے ابتدائی دور سے نکل کر تہذیب و تمدن کے دور میں داخل ہوئی ہیں۔ اس تصور کو ریڈیو، ٹیلی ویژن، رڈار، ہوائی جہاز، اخبارات اور رسائل وغیرہ نے بیش از بیش تقویت بخشی ہے، اور انسانی برادری کا تصور واضح طور پر متشکل ہو کر نوع انسانی کی آنکھوں کے سامنے ابھرنے لگا ہے۔ نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے کہ بعض اوقات ہمیں سمندر پار کا کوئی شخص اپنے ہمسائے سے قریب تر محسوس ہونے لگتا ہے۔ اسی طرح سائنس کے طفیل انسانیت عالیہ کے نسب العین کی عملی ترجمانی کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں، اور مساوات کا وہ خواب جس کی جھلک رواقیین کے افکار، جنابی عیسیٰ کے واضح کو اور صوفیہ وجودیہ کے اشعار میں دکھائی دیتی ہے، شرمندہ تعبیر ہونے والا ہے۔ زیر نظر فکری مغالطے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ گزشتہ زمانوں کے لوگ موجودہ انسان کی بنسبت زیادہ با اخلاق تھے کیونکہ وہ زیادہ مذہبی تھے، اور آج کل کا انسان مذہب سے بیگانہ ہونے کے باعث اخلاقی پستی کا شکار ہو گیا ہے۔ اس دعویٰ کا جائزہ لیتے وقت سب سے پہلے اس بات کی طرف توجہ دلانا نامناسب نہ ہوگا کہ اخلاق لامحالہ مذہبی نہیں ہوتا۔ مذہبی اخلاق کے علاوہ رسمی روایتی اخلاق ہے، واقعاتی اخلاق ہے اور نظریاتی اخلاق ہے۔ مذہبی اخلاق چند اوامر اور نواہی پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی اس کے احکام واضح طور پر ہمیں بتاتے ہیں کہ ایسا کرو، ایسا نہ کرو۔ رسمی روایتی اخلاق کسی خاص معاشرے کے افراد کو اپنے آباء و اجداد سے ورثے میں ملتا ہے۔ ماضی کی رسوم و روایات اس درجہ ان کے مزاج عقلی میں دخیل ہو جاتی ہیں کہ ان سے چھٹکارا پانا محال نہیں تو بےحد مشکل ضرور ہوتا ہے۔ نظریاتی اخلاق چند بلند نسب العینوں کی حصول کی دعوت دیتا ہے جن کی طرف فلاسفہ وقتاً فوقتاً توجہ دلاتے رہتے ہیں۔ واقعاتی اخلاق وہ ہے جو کسی معاشرے میں فی الواقع موجود ہوتا ہے، یعنی خواہ اس معاشرے کے افراد زبان سے کسی مذہبی یا نظریاتی اخلاق کا دم بڑھتے رہیں، ان کے اسی اخلاق کا مطالعہ علمی لحاظ سے مفید مطلب ہو سکتا ہے جس کی وہ عملی طور پر پابندی کرتے ہیں۔ تاریخ عمران کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ مذہبی اخلاق کے اوامر و نواہی کی تعمیل کتنی ہی مستعدی و ہمت سے کی جائے، وہ رسمی روایتی اور واقعاتی اخلاق پر چنداں اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر جب عیسائیت کی اشاعت روما کی بت پرست اقوام میں ہوئی تو عیسائی مذہب کی روح ان میں نفوذ نہ کر سکی۔ وہ زبان سے عیسائیت کا اقرار کرتی رہیں لیکن عملی لحاظ سے بدستور رسمی اخلاق کی پابندی کرتی رہیں، اور عیسائیت کی اشاعت بھی اسی وقت ممکن ہوئی جب پالولی نے عیسائیت کو بت پرست اقوام کی ضمیاتی رسوم و روایات کا جامہ پہنا کر پیش کیا۔ چنانچہ تثلیث، کرسمس، عید میلاد، عشاء ربانی، مریم عذرا اور ننھے مسیح کی پرستش، صلیب، رہبانیت، قربان گاہ، بپتسمہ وغیرہ کے شعائر اور رسوم جو کلیسہ روم نے اختیار کیے قدیم مصری، یونانی، رومی، بابلی اور ایرانی روایات سے ماخوذ تھے۔ ان بنیادوں پر مسیحی اوامر و نواہی کا پیبند لگانے کی کوشش کی گئی جو بداہتاً ناکام رہی۔ چنانچہ ازمنہ وسطیٰ کی مغربی اقوام کی اخلاقی قدریں وہی تھیں جو بت پرست اقوام کی تھیں۔ اسی طرح اشاعت اسلام کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ جب اسلام کی اشاعت روم، ایران اور ہند میں ہوئی تو اس کی تعلیمات
ان اقوام کے ذہن و قلب میں بار نہ پا سکیں، کیونکہ یہ اقوام صدیوں سے ایسی رسوم و روایات کی پابند تھیں جو آریائی مزاج عقلی سے مخصوص ہیں اور جن کے لیے اسلام کی سامی تعلیمات اجنبی تھیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام کے پردے میں حلول، تناسخ، تجسم، سریان، وجودیت، اوتار وغیرہ کے افکار و روایات برابر پنپتے رہے اور رفتہ رفتہ اس حد تک سرایت کر گئے کہ آج ان کو اصل مذہب سے جدا کرنا ناممکن ہو گیا ہے۔ ان تصریحات سے اس حقیقت کی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا کہ مذہبی اخلاق اور رسمی روایتی اخلاق یا واقعاتی اخلاق ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ علاوہ ازیں جب کوئی مذہب دور تنزل میں داخل ہوتا ہے تو تعصب بیجا کا خطرناک رجحان اجتماعی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ ایک مذہب دوسرے مذہب کا بلکہ ایک ہی مذہب کا ایک فرقہ دوسرے فرقے کا دشمن بن جاتا ہے۔ اس تعصب بیجا سے عام انسانی قدریں بھی مجروح ہو جاتی ہیں، چنانچہ مذہب کے نام پر بے دریغ خون بہایا جاتا ہے اور اسے اخلاق کے منافی خیال نہیں کیا جاتا۔ مذہب کے نام پر جو خون ریزی ہوئی ہے اس سے تاریخ عالم کے صفحات لالہزار ہیں۔ یورپ کی 30 سالہ جنگ میں کلیسا روم اور اصلاح یافتہ کلیسا کے پیرو نے بے شمار لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ فرانس میں سین بارتولومیو کا قتل عام مذہب کے نام پر کیا گیا۔ سلیم عثمانی نے اسلام کے نام پر 25,000 بے گناہ اثنا عشریوں کا قتل عام کیا۔ دوسری طرف شاہ اسماعیل صفوی نے اسلام ہی کے نام پر 20,000 سنیوں کو لقمہ شمشیر بنایا۔ ازمنہ وسطیٰ میں ہزاروں عورتوں کو جادوگرنی کا نام دے کر زندہ جلا دیا گیا۔ یورپ میں کالی وبا پھیلی تو مقتدیان مذہب نے کہا اس کا باعث یہودی ہوئے ہیں، چنانچہ یہودیوں کو چن چن کر سولی پر چڑھا دیا گیا۔ ہندوؤں نے نہایت بیدردی سے بدھوں کا استحصال کیا۔ تقسیم ہند کے موقع پر مذہب کے نام پر کم و بیش 15 لاکھ بے قصور انسان نہایت سفاکی سے تحقیق کر دیے گئے۔ مرور زمانے سے جب مذہب خود رسوم بیجان کا مجموعہ بن کر رہ جاتا ہے تو اس کی اصلاحی اور انقلابی روح غائب ہو جاتی ہے۔ ایمان کی جگہ متکلمانہ استدلال اور خلوص کی جگہ ریاکاری لے لیتی ہے۔ لوگ ظاہری احکام کی پابندی کو مذہب کی پابندی سمجھنے لگتے ہیں اور تصفیہ باطن اور تزکیہ اخلاق کو اہم نہیں سمجھا جاتا۔ جو شخص ظاہری آداب و شعائر کا لحاظ روا رکھتا ہے اسے متدین سمجھ لیا جاتا ہے، خواہ بباطن وہ کتنا ہی بدکن اور خبیث ہو۔ ان حالات میں مقتدیان مذہب دکان آرائی اور زہد فروشی اختیار کر لیتے ہیں اور مذہب کی آڑ میں دنیاوی اغراض کی پرورش کرنے لگتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں سائنس کی ترویج سے تعصب بیجا اور ریاکاری دونوں کو ضعف آ گیا ہے۔ سائنس کے رواج و قبول سے پہلے مذہبی تعصب کا اظہار صالحیت اور تدین کی علامت سمجھا جاتا تھا اور جو شخص دوسرے مذاہب کے پیروؤں پر جتنا زیادہ تشدد کرتا تھا اسے اسی نسبت سے متدین سمجھا جاتا تھا۔ اسی طرح ریاکاری بھی مذہب کا لازمہ بن گئی تھی۔ ہمارے زمانے میں تحقیقی علوم کے نفوذ کے ساتھ ساتھ تعصب اور ریاکاری دونوں غائب ہو رہے ہیں۔ اس لیے قدامت پسند اہل مذہب نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ لوگ مذہب سے بیگانہ ہو رہے ہیں، چونکہ وہ اخلاق کو مذہب کا جزو لازم خیال کرتے ہیں۔ اسی لیے یہ بھی کہنے لگتے ہیں کہ آج کل کے لوگوں کے اخلاق پست ہو رہے ہیں۔ بسا اوقات ان لوگوں کا اخلاق کا تصور بھی جنسیات تک محدود ہو کر رہ جاتا ہے اور عام طور پر اخلاقی پستی سے یہ مراد لی جاتی ہے کہ لوگوں میں آوارگی اور بدچلنی رواج پا رہی ہے۔ اول تو اخلاق جنس تک محدود نہیں ہے، ثانیاً جنسی معاملات میں بھی آج کل کا نوجوان اپنے اکثر بزرگوں کی بنسبت بہتر زندگی گزار رہا ہے۔ جب مذہب کے نام پر بردہ فروشی کو جائز سمجھا جاتا تھا، لوگ حرم سراؤں میں سینکڑوں کنیزیں خرید کر بر لیتے تھے جو ان کی ہوس رانی اور کامجوئی کی تسکین بغیر چوں چراں کرتی تھیں۔ بردہ فروشی کے انسداد نے عورت کے مقام کو بلند کر دیا ہے۔ اب اسے بھیڑ بکری کی طرح نخاس سے خریدا نہیں جا سکتا، اس سے جنسی اخلاق پر صالح اثر پڑا ہے۔ اب عورت اپنے خاوند سے بھی اتنی ہی پاک بازی کی توقع رکھنے لگی ہے جتنی کہ وہ اس سے رکھتا ہے۔ لیکن جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے، اخلاق کا مفہوم جنس سے وسیع تر ہے۔ اس میں صداقت، شعاری، راست بازی، معاملات میں صفائی، شہری فرائض کی ادائیگی، عمرانی حقوق کی پاسبانی، ایثار و مرابط وغیرہ شامل۔ ایک کاروباری شخص جو مذہب کے احکام کی ظاہری پابندی کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ معاملات میں دغا، فریب اور مکر سے کام لے کر معاشرے کی تخریب کر رہا ہے، اسے با مذہب تو کہا جا سکتا ہے لیکن با اخلاق نہیں سمجھا جا سکتا۔ اخلاق عالیہ کا تعلق ان نسب العینوں سے ہوتا ہے جو کسی معاشرے کے افراد کی اکثریت شعوری اور اجتماعی طور پر حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ نسب العین جتنے بلند ہوں گے، متعلقہ اخلاقی قدریں بھی اسی قدر بلند ہوں گی۔ سائنس کے انکشافات نے بنی نوع انسان کو جو وسعت نظر اور کشادگی قلب عطا کی ہے،
اس کے پیش نظر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جدید دور کے انسان میں نہ صرف اجتماعی کوششوں کا احساس و شعور پیدا ہو گیا ہے، بلکہ اس کے ہاتھ میں بے شمار وسائل بھی آ گئے ہیں جو اس کے نصب العینوں کے اصول میں کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان معنوں میں معاشرہ انسانی یقیناً ترقی پذیر ہے اور اسے آگے بڑھانے کے لیے ماضی کے گن گانے کے بجائے حال پر گرفت اور مستقبل پر اعتماد رکھنے کی ضرورت ہے۔